اب آئیے ہم ولایت کے حوالے سے بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ، بے شک اللہ تمہارا ولی ہے. کل جو آپ نے بات کہی تھی، ٹھیک ہے، میں وہیں سے بات اٹھا رہا ہوں، میں کوئی نئی بات نہیں لے کے آؤں گا. آپ سے جو گفتگو ہوگی اسی کو خطابت بنا دوں گا. اللہ تمہارا ولی ہے، والرسول، اور رسول تمہارا ولی ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو صاحبان امر ہیں وہ ولی ہیں. یہ کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے، یعنی ہے علم. بے شک علم ہے، نور ہے یہ. اللہ ولی ہے، علم. رسول ولی ہے، علم. محمد ولی ہے، علم. اور جو اولی الامر ہیں وہ ولی ہیں، علم. لیکن یہ سب ہے علم. جب تک آنکھوں سے دیکھ کے، نزدیک سے، کانوں سے سن کے پرکھ نہ لیں، بیعت نہ کر لیں، تب تک یہ معرفت نہیں ہوگی. اب مجھے کہنے دیجئے، انما ولیکم اللہ ہے علم. اور اب اگر غدیر میں خدا کے حکم سے سب کو بٹھا کے علی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے محمد مصطفیٰ فرمائے من کنت مولاہ فہذا علی مولا، تو یہ علم ہے یا معرفت؟ صلوات بھیجے یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آنکھوں سے دیکھ، آنکھوں سے دکھایا جا رہا ہے، کانوں کو سنایا جا رہا ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جا رہا ہے، تو یہ ہے معرفت. اچھا، اب یہ مصطفیٰ کو میں کل ڈھونڈ رہا تھا کہ کیا ہوا. میں سوچ رہا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو لوگ کناروں پہ رہتے ہیں ان کے لیے مشکل یہ ہے کہ یہ سمندر میں اتر پاتے ہیں یا کناروں سے پھر کیچ کر لیے جاتے ہیں، مگر یہ آ جائے ہیں. تو اب آپ جماعت میں بھی رہے ہیں اور خانقاہوں میں بھی رہے ہیں، کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے. مگر ارباب معرفت جتنے ہیں، صوفیاء کرام جو عاشقان علی ہیں، جو اٹھتے بیٹھتے، بلکہ ہم میں اور ان میں بڑا فرق ہے بھائی. دیکھیے، بعض لوگ وہ ہیں جو علی کو پہلا مانتے ہیں، بعض وہ ہیں جو علی کو آخری مانتے ہیں، مگر بعض وہ ہیں جو صرف مانتے ہیں علی 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 کرتے رہتے ہیں. ان اگر اہل معرفت سے، ان عرفاء سے، اگر عارفین سے آپ پوچھیں کہ صاحب یہ کیا ہے، تو ان سے پوچھ لیجئے آپ رات بھر عرفاء کی بز میں آپ بیٹھیے، وہ قول کے طور پہ جو کچھ بھی پڑھیں سب ٹھیک، مگر جب تک کہ وہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا نہیں کہہ لیتے، ان کی بز مکمل نہیں ہوتی ہے. صلوات بھیجے محمد وعلی محمد پر. آپ پوچھ لیجئے، میں بیٹھا ہوں یہاں پہ. حالانکہ یہ جو مصطفیٰ آئے ہیں ان میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے، سال دو سال کے اندر فرق صرف اتنا سا ہے کہ یہ اردو میں کہتے تھے علی اللہ کا ولی ہے، اب کہنے لگے علی ولی اللہ عربی میں. پہلے چپکے سے کہتے تھے، اب کھل کے کہہ رہے ہیں، سمجھ گئے. پہلے تخت پہ کہتے تھے، اب منبر پہ کہہ رہے ہیں. پہلے مکان میں کہتے تھے، اب اذان میں کہہ رہے ہیں. صلوات بھیجے محمد وعلی محمد پر. تب جب معرفت کی بات آئی تو دعا کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. دعا آپ کی ضرورتوں کی لسٹ کا نام نہیں ہے، دعا لفظوں کی خراچی کا نام نہیں ہے، دعا زبان کے لقلقے کا نام نہیں ہے، دعا تضییع اوقات کا نام نہیں ہے، دعا رسماً کچھ مانگ لینے اور کچھ لے لینے اور کچھ بانٹ دینے کا نام نہیں ہے. لفظ الگ ہیں، معرفت الگ ہے. اب ذرا سا فضل بھائی آج ہمیں بات کرنے دیجئے. لفظوں کے منجمد مجموعے کا نام بے جان جسم تو ہو سکتا ہے لیکن روح نہیں ہو سکتی. لفظ ایک مادہ ہے، میٹر. لفظ کیسے بنتا ہے، کتنا محتاج ہے. ایک قلم کی نوک سے جب یہ کاغذ پر لکھا جاتا ہے تب بنتا ہے لفظ. آواز کی انگلیاں اس لفظ کو اٹھاتی ہیں اور آپ کی سماعت تک پہنچاتی ہیں تب بنتا ہے لہجہ. مگر چونکہ لفظ بھی مادہ، قلم بھی مادہ، کاغذ بھی مادہ، میری انگلیاں بھی مادہ، اس لیے اس لفظ سے جو آواز بنتی ہے اس کی اپروچ کتنی ہے. میری آواز مادہ ہے، آپ نے بہت زیادہ سسٹم لگا لیا تو زیادہ زیادہ آدھا کلومیٹر اور چلی جائے گی، اس کے بعد تو دم. چونکہ یہ جو آپ نے وسیلہ بنایا یہ بھی مادہ، لیکن دعا ادھر آہ نکلی ادھر آسمان پہ پہنچی. اس کا مطلب دعا لفظ کا نام نہیں ہے، اس اثر کا نام ہے جو آسمان سے جا کے ٹکراتا ہے. صلوات بھیجے محمد وعلی محمد پر. بڑا سمجھدار مجمع ہے، سارے ڈاکٹرز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ اس کا مطلب لفظوں کا نام دعا نہیں ہے.
اللہ کہتا ہے تمہاری دعا میں، ارے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، یہاں اللہ نام بھی نہیں لے رہا ہے، مسلک بھی نہیں بتا رہا ہے، کون ہے وہ جو بے چین ہو کے دعا کرے اور اس کو میں نہ سنوں، اس کی پکار کو میں نہ سنوں؟ اس کا مطلب یہاں کیفیت کا نام دعا ہے، لفظوں کے ذخیرے کا نام دعا نہیں ہے، ٹوٹے ہوئے دل سے جو دعا نکلتی ہے، مضطرہ، بے چینی، اضطرار، وہ اس طرح فوراً اللہ تک پہنچتا ہے۔ مادی برتن، دنیا کا برتن، ظرف، گلاس، کپ، پلیٹ، پیالہ ٹوٹ جائے تو اس کی قیمت ختم، دل کا برتن ٹوٹ جائے فوراً دعا بن کے آسمان پہ پہنچ جاتا ہے۔ دنیا کی کشتی ڈوب جائے، ٹوٹ جائے تو ڈوب جاتی ہے، دل کی کشتی ٹوٹ جائے تو ابھر جاتی ہے۔ دیکھیے عجیب و غریب مرحلے میں لے کے آیا، یہاں گرنے کا نام ہی عجیب و غریب۔ شیطان یہی نہیں سمجھ پایا تھا، کہتا تھا میں آگ نور، آدم خاک، خاک نیچے کو جاتی ہے، آگ اوپر کو اٹھتی ہے، میں ان کا سجدہ کروں۔ وہ یہ بھول گیا تھا کہ خدا کی بارگاہ میں اللہ گرنے والے کو اٹھاتا ہے، اٹھنے والے کو گراتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ لفظ ہوا، مادہ، بڑے نازک مرحلے پہ میں لے کے آیا۔ یہ جو قرآن کی زبان ہے، دیکھیں پھر میں اور عرض کر دوں کہ دعا کو سمجھنا ہو اگر، یا قرآن کو سمجھنا ہو یا نہج البلاغہ کو، مجھے اچھا لگا کہ 3 میرے اشرے ہو رہے ہیں، ایک قرآن کے حوالے سے، ایک نہج البلاغہ کے حوالے سے، ایک صحیفہ کاملہ کے حوالے سے، تینوں کی زبان ایک ہے۔ دیکھیں میں ایک نام ابل حدید معتزلی کا ایک جملہ کوٹ کر چکا ہوں، جب وہ شرح نہج البلاغہ لکھتا ہے تو وہ شیعہ نہیں ہے، معتزلی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ قرآن کے بعد اگر کوئی کتاب ہے تو نہج البلاغہ، وہ کہتا ہے کہ صاحب تحت الکلام باری اور فوق الکلام المخلوق۔ ایک سنی عالم ہمارے ہاں آتا ہے جس کا بھی 10-12 سال پہلے انتقال ہوا، وہ اہل سنت کا بڑا عالم ہے، وہ ہے علامہ طنطاوی۔ وہ صحیفہ کاملہ پہ جب ریسرچ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کے بعد اگر کوئی کلام ہے تو صحیفہ کاملہ۔ اس کا مطلب دوسروں حضرات نے بھی جو جملے نہج البلاغہ کے لیے کہے وہی صحیفہ کاملہ کے لیے کہے، جو پہلے علی کے لیے کہے وہی چوتھے علی کے لیے کہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوگا؟ دیکھیں کوئی بھی میر تقی میر کا کوئی بھی شعر سمجھ نہ ہو تو جب تک دلی کی زبان اور دبستان آپ کے سامنے نہیں ہے، میر کا شعر اور لہجہ نہیں سمجھ سکتے آپ۔ کہ نیندوں سوئتی ہے تو اے چشمے گریاں ناک، مژگاں تو کھول شہر کو سیلاب لے گیا۔ اب دلی کے جو حالات ہیں وہ میر تقی میر بیان کرتے ہیں، تو دہلی کی زبان کے بغیر آپ میر کو نہیں سمجھ سکتے، غالب کو نہیں سمجھ سکتے، حیدرآباد دکن کے دبستان کو سمجھے بغیر آپ قلی اور ولی کو نہیں سمجھ سکتے، لکھنؤ کی زبان اور بیان کو سمجھے بغیر آپ انیس اور دبیر نہیں سمجھ سکتے۔ جب تک کہ لکھنؤ کی تہذیب ہمارے سامنے نہیں ہے، لکھنؤ کی جامع میں اور کرتے میں آستینیں چنی جا رہی ہیں، چنا ہے جامع اصلی کی آستینوں کو، یہ جھریاں نہیں پیری میں، زوف پیری میں یہ جھریاں نہیں، ہاتھوں میں کیا زوف پیری میں چنا ہے جامع اصلی کی آستینوں کو، تو وہاں جامع کی آستینیں چنی جاتی تھی۔ تو لکھنؤ کے بغیر انیس و دبیر کو نہیں اب مجھے کہنے دیجئے، دلی کے بغیر میر اور غالب نہیں سمجھے جا سکتے، حیدرآباد کی زبان کو سمجھے بغیر قلی اور ولی نہیں سمجھے جا سکتے، لکھنؤ کی زبان کو سمجھے بغیر انیس اور دبیر نہیں سمجھے جا سکتے، تو اہل بیت کی زبان کو سمجھے بغیر قرآن، نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ نہیں سمجھے جا سکتے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تو زبان سے پہلے قریب ہوئیے۔ اب وہ زبان کیا ہے دیکھیے، لفظوں کا نام فلسفہ نہیں ہے، لفظوں کا نام ہدایت نہیں ہے، لفظوں کا نام دعا نہیں ہے۔ اگر قرآن کریم لفظوں کا نام ہے تو لفظ مادہ ہے، لفظ کاغذ کا محتاج ہے، کاغذ مادے کا محتاج ہے۔ کاغذ اشرف المخلوقات ہے یا انسان؟ تو اشرف المخلوقات کی ہدایت پست کرے گا یا اعلیٰ؟ کاغذ کہاں سے ہدایت کرے گا؟
اس کا مطلب یہ جو کاغذ پہ ہے یہ قرآن کو محفوظ ضرور کیا گیا ہے مگر یہ اصل قرآن نہیں ہے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں, بڑا نازک مرحلہ ہے یہ جو دو دفتیوں کے بیچ میں ہے یہ قرآن کا علم ہے مگر اصل قرآن نہیں ہے, ہماری تلاوت کے لیے ہے. اصل قرآن کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں. دنیا کی ساری اگر کاپیاں قرآن کریم کی جلا دی جائیں تو قرآن پہ آنچ آنے والی نہیں ہے, اس لیے کہ قرآن ہے لوح محفوظ میں. بڑا سمجھدار مجمع. اب بالکل ایسے ہی جب خاموش قرآن ان الفاظ کا نام نہیں ہے بلکہ وہ کہیں اور سے آیا ہے تو بولتے ہوئے قرآن بھی جن وجود میں جن پیکروں میں آئے ہیں وہ نہیں ہے. اگر وہ وہی ہوتا, اچھا پہلی بات تو آئے دونوں جگہ سے ہیں, دونوں ایک جگہ سے ہیں, جہاں سے خاموش قرآن آیا وہیں سے بولتا قرآن آیا. اگر وہ دونوں الگ الگ جگہوں سے آتے تو کتاب کچھ اور کہتی, امام کچھ اور کہتا. مگر جو قرآن کہہ رہا ہے وہی صحیفہ کاملہ کہہ رہی ہے, جو قرآن کہہ رہا ہے وہی نہج البلاغہ میں ہے. اس کا مطلب یہ سب آئے ایک ہی جگہ سے ہیں. ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں, کوئی اختلاف نہیں ہے. مگر اب ایک تھیوری سمجھ میں آئی کہ یہ مادے کے محتاج نہیں ہے. لفظ الگ ہے, دعا الگ ہے, لفظ الگ ہے, آیت الگ ہے, تو پھر یہ بھی مانیے کہ جسم الگ ہے, امام الگ ہے. اگر کاغذ کو پھاڑ بھی دیا جائے تو اس سے قرآن کی آیت پہ حرف نہیں آئے گا, آیت نیزے پہ بھی تلاوت ہوگی. بس اسی طریقے سے جو 14 جسم ہیں اگر یہ گھوڑے سے پامال بھی ہو جائیں تو ان کے لاشوں سے ان کی امامت پہ آنچ نہیں آئے گی. سر نیزے پہ ہوگا, جسم مقتل میں ہوگا, مگر تلاوت کا سفر نہیں رکے گا. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. اب آپ سمجھے یہ بڑے میں اس منزل سے آپ کو لے کے آیا کہ لفظوں کے ذخیرے کا نام نہ دعا ہے نہ آیت ہے, بلکہ وہ ایک ایسا احساس ہے جو آپ کو اللہ سے قریب کرتا ہے. دیکھیں اب لفظ کے معنی کی طرف ہم چلتے ہیں, جو انسان کو اللہ سے قریب کرتا ہے. اب وہ لفظ کیا ہے؟ آپ نے لفظ کہا میں اس مشکل میں ہوں, اور آپ 40 دن تک, 10 دن تک, 15 دن تک, 12 دن تک جو ہے وہ فریاد کر رہے ہیں, مولا میری مدد, پالنے والے میری مدد, پالنے والے میری مدد. لیکن کوئی آتا ہے؟ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رات بھر گڑگڑاتے گڑگڑاتے آپ سو جاتے ہیں, اور جو سو جاتے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے مولا تشریف لائے ہوں, اور آپ کی مشکل حل ہو جاتی ہے. آپ انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, کب؟ جب آپ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں. جس نور کو آپ بند آنکھوں سے دیکھ رہے تھے وہی اگر آنکھیں کھل جائیں تو آپ دیکھ نہیں سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نور کو نور کی دنیا میں جا کے دیکھ سکتے ہیں. ارے بڑا, یہ دعا کسے کہتے ہیں؟ میں فلسفہ دعا پہ بات کر رہا ہوں. ایک صلوات اور بھیجیں محمد والے محمد پر. آپ کی دعا پوری ہو جاتی ہے, پھر آپ ڈھونڈتے ہیں وہ کون تھا جو یہ کر گیا. وہ تھوڑی دیر کے لیے آپ اس دنیا سے کٹ جاتے ہیں. سونا کیا ہے؟ اس دنیا سے کٹنا ہے. یا کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ عزاخانے میں آپ بیٹھے, مسجد میں آپ بیٹھے, کوئی آیا اور آپ کی ضرورت پوری کر کے چلا گیا. وہ کیا ہے؟ وہ معرفت کی اس دنیا میں آپ چلے جاتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ اس مادی دنیا سے کٹ جائیں. ہائے ہائے, اگر 2 منٹ کے لیے آپ مادی دنیا سے کٹ جاتے ہیں تو کل نور سے ملاقات ہو جاتی ہے. اگر ساری زندگی کے لیے آپ مادے سے کٹ جائیں اور نور کی طرف سفر کرنے لگیں تو کس دنیا میں ہوں گے؟ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. دیکھیے ہمارے بھی ہمارا جو وجود ہے وہ 2 چیزوں کا مجموعہ ہے, ایک مادہ اور ایک نور. جسم سراسر مادہ, میڈیکل سائنس کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. روح سراسر نور. اب امر ربی ہے, امر ربی کا مطلب نور. اب جب آپ نیند میں آتے ہیں تو یہ جو امر ربی ہے یہ آپ کے اس بدن کو چھوڑ کے, مادے کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے. اب آپ جو چاہتے ہیں وہاں وہ گھومتی ہے.
جنت میں چلی گئی، کربلا چلی گئی، خواب میں آپ کربلا میں ہیں، نجف میں ہیں، مکے میں ہیں، مدینے میں ہیں، اور جیسے ہی آپ کی نیند ٹوٹی آپ کی روح بدن میں آئی۔ اب بدن میں آنا تھا کہ آپ پھر وہیں بستر پہ پڑے ہیں۔ اب ایک سوال مجھے کرنے دیجئے، آپ جیسا مادی انسان، ہمارے جیسا گنہگار انسان تھوڑی دیر کے لیے اپنے مادے سے توڑ لے رشتہ تو وہ کربلا چلا جاتا ہے، اور چلا آتا ہے کتنی دیر میں؟ بستر کی گرمی بھی باقی رہتی ہے، آب وضو بھی خشک نہیں ہوتا۔ تو جب ہمارے جیسا گنہگار آنکھ پلکتے ہی، پلک جھپکتے ہی کربلا اور مکہ اور نجف اور مدینہ اور جنت اور عرش پہ ہو آتا ہے، تو جس کے صدقے میں کائنات بنائی گئی ہے، اگر وہ پلک جھپکتے میں چلا آئے اور آب وضو خشک نہ ہو، زنجیر در ہلتی رہے، بستر کی گرمی باقی رہے، تو یہ حیرت کی کیا بات ہے؟ صلوات بھیجے ہیں محمد والے محمد پر۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہ جو مادہ ہے آپ کا، یہ جو مادے سے آپ کٹے تو نور کی طرف گئے۔ کبھی محسوس کریں کہ جب آپ خواب میں ہوتے ہیں تو بغل والا انسان جاگ رہا ہے، مگر وہ کیا کھا رہا ہے؟ نمک روٹی۔ اور آپ خواب میں کیا کھا رہے ہیں؟ جنت کے انار۔ جو جاگ رہا ہے وہ اس نعمت سے محروم ہے جو سونے والا انسان پا رہا ہے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں دیکھیے، تو یہ جو آپ کی جو معرفت ہے اور ریاضت ہے وہ آپ کو عالم نور کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اب یہ جو عالم نور کی طرف جب آپ جاتے ہیں تو پھر یہ جو دعا ہے یہ اپنی عملی شکل میں آتی ہے۔ یہ آپ کا اضطرار، یہ آپ کی بے قراری، یہ آپ کی بے چینی آپ کو نور کے دریچے روشن کر دیتی ہے، اور پھر لگتا ہے کہ مصیبتوں میں کوئی آپ کا ہے۔ بس جب آپ اس منزل میں آئیں گے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو پہلی کاپی جو شروع کی کاپیاں ملی ہیں صحیفہ کاملہ کی، وہ علامہ مجلسی کے والد محترم مجلسی اول کو ملی۔ کتنا کام ہے ان کا معلوم ہے؟ علامہ مجلسی کا اتنا کام، علامہ مجلسی کے والد صاحب حالات اتنے پریشان کن تھے، ماحول اتنا خراب تھا کہ وہ امام زمانہ سے توسل کر کے روتے رہتے تھے کہ میں کیا کروں، اس میں کون سی دعا پڑھوں، میں کیا کروں، کون سی دعا، مجھے یہ وظیفہ بتا دیجئے، یہ دعا بتا دیجئے۔ اور اس کے بعد میں روتے روتے جب سو گئے تب پھر وہی جو عرفاء ہیں ان کے خواب میں پھر امام آئے اور کہا کہ فلاں جگہ پہ جاؤ اور جو کتاب رکھی ہے وہ اٹھا کے لے کے آؤ۔ اور جو اٹھا کے لے کے آئے تو وہ صحیفہ کاملہ تھی۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ تو معلوم یہ ہوا یہ جو لفظ ہے وہ الگ ہے اور دعا کا ادب الگ ہے۔ اب دعا کے کتنے لفظ ہیں دیکھیے، میں دعا کے کل میں دعوت اور دعا اور دا سب پہ بات کر چکا۔ آج دیکھیے صلاۃ، صلاۃ کے معنی دعا۔ یہ جو نماز ہے یہ تو معراج کے بعد جو ہوئی ہے ترتیب یہ ہے، ورنہ اس کا جو لغوی معنی ہے صلاۃ کے معنی دعا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز ہے وہ اپنے آپ میں دعا ہے۔ کل میں سورہ حمد کیا ہوا، اصل میں پورا قرآن دعا ہے۔ دیکھیے میں کس مرحلے میں آپ کے سامنے ہوں۔ اب یہ جو دعا ہے نماز، اللہ کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ جو نماز ہے، یہ جو دعا ہے، یہ آپ کو گمراہیوں سے، برائیوں سے، فحشات سے، منکرات سے دور رکھتی ہے۔ لیکن مسلمان نماز تو پڑھ رہا ہے اور برائیاں دور نہیں ہو رہی ہیں، اس کا مطلب وہ عادت کر رہا ہے، عبادت نہیں کر رہا ہے۔ وہ رسمی طور پر لفظوں سے کام لے رہا ہے مگر معرفت سے کام نہیں لے رہا ہے۔ سگریٹ پیتے ہوئے آپ باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں، گڈ مارننگ اور کچھ شام کو پتہ بھی نہیں وہ کون ہے۔ عادت کے طور پہ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو کوئی کام نہیں آئے گی۔ جب آپ معرفت کے ساتھ عبادت کی منزل میں آئیں گے تو اس کے اثرات جاری ہو جائیں گے۔ اب یہ جو پوری نماز ہے اگر آپ معرفت کے ساتھ پڑھیں تو اس سے بڑی دعا کوئی نہیں۔ اب دیکھیے نماز دعا ہے، اب جب آپ پڑھیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، دعا ہے سورہ الحمد۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ دعا بتا دیجئے، وہ دعا بتا دیجئے۔ کہہ رہا ہوں سب سے بڑی دعا تو نماز ہے، نماز پڑھیے اس میں سب کچھ مل جائے گا۔ اور یہ میں نہیں بتا رہا ہوں، اللہ بتا رہا ہے
ایاک نعبد و ایاک نستعین آپ نے کہا؟ جب اللہ سے پوچھا ہم کیا کریں، کس سے مدد مانگیں، کہا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے تم مدد مانگو اور صلاۃ سے مدد مانگو۔ اس کا مطلب نماز میں سب کچھ ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے نماز سے مدد مانگو، اب ہم نماز کو رسم سمجھ رہے ہیں، تو اب اگر ہم نماز الصلاۃ، دیکھیے اب صلاۃ کے اور کتنے معنی ہیں، جیسے دعا کے کتنے معنی ہیں ایسے ہی صلاۃ کے معنی بھی ہم لے کے چلتے ہیں۔ دیکھیے اب یہ جو معرفت کی باتیں ہیں، یونیورسٹی میں، کالج میں آپ کو علم ملے گا، امام باڑے میں، عزا خانے میں معرفت ملے گی۔ اب ایک ترجمہ صلاۃ کا وہ کرنے جا رہا ہوں جو آپ کو ابھی تک نہیں ملا ہوگا، اس لیے کہ صلاۃ کا ترجمہ وہ نماز بھی ماننے کو تیار نہیں ہے، اب وہ صلاۃ صلاۃ صلاۃ۔ لیکن ایک چیز اگر قرآن سے میں کہہ رہا ہوں کہ صلاۃ ہم بھی کرتے ہیں، دعا ہم بھی کرتے ہیں، تو دعا اللہ بھی کرتا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا کیسی باتیں کرتے ہیں، اللہ بھی دعا کرے گا؟ لیکن اگر اللہ کہے کہ میں بھی صلاۃ کرتا ہوں، تو جب ہم نے کہا کیا کریں تو کہا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صلاۃ سے مدد مانگو۔ پالنے والے تو کیا کرتا ہے؟ کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اس کا مطلب صلاۃ کے دو معنی ہوئے، ایک ہے دعا، ایک ہے ثنا۔ ہم مانگیں تو دعا، اللہ مانگے تو ثنا۔ اچھا عجیب و غریب بات ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صاحب صلاۃ کرو، نہ، ان اللہ، بے شک اللہ بھی صلاۃ کرتا ہے، اور اس کے ملائکہ بھی صلاۃ کرتے ہیں، اور تم بھی صلاۃ کرو۔ دیکھیں نماز اگر ہے تو اس نے کہا اقیمی الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ نہیں کہا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کیا نماز پڑھے گا؟ سیدھے کہہ دیا اقیمی الصلاۃ، حکم تھا۔ بڑا نازک مرحلہ ہے۔ روزے کی بات آئی تو کہا کتب علیکم الصیام، روزہ ہم نے تم پہ واجب کر دیا، فرض کر دیا۔ حج کی بات آئی کہا ویحج البیت، جب زکوٰۃ کی بات آئی کہا وآتوا الزکوٰۃ، مگر جب یہاں پہ صلو کی بات آئی تو کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں بھی اور میرے ملائکہ بھی نبی پر ثنا کرتے ہیں، صلوات بھیجتے ہیں، تم بھی بھیجو، صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب صلاۃ کے دو معنی ہوئے، ایک معنی دعا، دوسرے معنی عزا۔ یہ جو ہم عزاداری کر رہے ہیں یصلون علی النبی، یہ سب اسی کا حصہ ہے۔ رسول والے رسول کا ذکر کرتے رہو، ان کی محفلیں سجاتے رہو، ان کا میلاد کرتے رہو، ان کی مجلسیں کرتے رہو، ان کی عزاداری کرتے رہو، سب اسی آیت میں موجود ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اب سمجھ میں آیا یہ جو ہماری عزاداری ہے یہ قرآن کا حکم ہے، ہماری مرضی نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ صرف ہماری مرضی نہیں ہے، یہ حکم قرآن ہے، یہ حکم خدا ہے، یہ جو آپ یہ ذکر کر رہے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں، میں بھی ذکر کرتا ہوں، میں بھی ثنا کرتا ہوں، میں بھی صلوات بھیجتا ہوں، فرشتے بھی صلوات بھیجتے ہیں، تم بھی صلوات بھیجو۔ مگر کیا کیا جائے مسلمان کو؟ میرا نبی جدھر سے جاتا ہے سنگریزے صلوات بھیجتے ہیں، پتھر درود بھیجتے ہیں، درخت درود بھیجتے ہیں، مگر یہ مسلمان تو وہ بھی کرنے کو تیار نہیں جو پتھر کر لیتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ مگر نماز سے بڑی دعا کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں میں بہت وضاحت کے ساتھ میں ایک ایک نبی کی بات اور اگر سب کرتے چلے جائیں آپ کہ نماز کیا چیز ہے۔ خود چوتھے امام کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں میں۔ پانچویں امام، دیکھیے ایک تو جتنی دعائیں ہیں اس کو میں آج ہی عرض کر دوں کہ اس کا مطلب ابھی میں کل سے دعاؤں پہ ڈسکس کروں گا، ایک ایک دعا اٹھا کے یا دو دو دعائیں ایک ساتھ۔ کسی بھی دعا کا مطلب یہ نہ سمجھ لیجیے گا کہ امام اپنے اوپر منطبق کر رہے ہیں، ہم کو سمجھانے کے لیے کہ دعا کا طریقہ کیا ہے، ورنہ وہ کہیں محتاج نہیں ہیں، وہ کہیں گنہگار نہیں ہیں۔ جیسے اللہ نے سورہ الحمد میں اہتمام کیا کہ صاحب وہ حمد کرتا ہوں، اس کے بعد میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو خود آ گیا وہاں پہ، ہے نا؟ تو یہ اللہ کی زبان تو نہیں ہو سکتی ہے، یہ بندے کی زبان ہے، مگر بندہ کیسے گفتگو کرے یہ اللہ بتا رہا ہے۔
ایسا ہی جو صحیفہ کاملہ میں جو کچھ ہے یا امام کی زندگی میں، وہ ہماری تبلیغ کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے ہے، ورنہ وہ کہیں سے محتاج نہیں ہے، یا وہ کہیں سے ایسا نہیں ہے کہ کمزوری ان کے یہاں ہو۔ 5ویں امام کنویں میں گر گئے۔ دیکھیں ہمارے لیے میں کہوں گا، بچپن ہے، کنویں میں چلے گئے، اور آپ بھی بچوں کو لے کے آتے ہیں، لے کے آئیے، کوئی بات نہیں، یہ ایسے ہی ہماری نسلیں تیار ہوں گی اور یہ بچے عزاداری کو فروغ دیں گے۔ 5ویں امام کنویں میں گئے، پورے محلے میں واویلا کہ وہ صاحب وہ بچہ ہے اور وہ معصوم ہے، وہ بولا سا ہے، وہ کنویں میں گر گیا۔ 5ویں امام کی والدہ کون ہے؟ ایک امام کی بیٹی ہیں، ایک امام کی بہو ہیں، ایک امام کی زوجہ ہیں، ایک امام کی ماں ہیں۔ اتنی نسبتیں ہیں، مگر وہ فریاد کر رہے ہیں، فریاد کرتی جا رہی ہیں، ہائے میرا بیٹا کنویں میں گر گیا، ہائے میرا بیٹا۔ اور یہاں چوتھے امام کی نماز کے خضوع و خشوع میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مطلب ہے وہ تسبیح اور تحلیل اور پورا سجدہ، میرے خیال سے سب نہیں محسوس کر سکتے۔ جو صاحبان اولاد ہیں وہ اپنے بچوں کو تھوڑا سا سامنے رکھیں تو ایک درود بھیج دیں گے محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ یا میری مائیں اور بہنیں جس طریقے سے فرش ازاں کا اہتمام کرتی ہیں، شہزادی کونین ان کے توفیقات میں اضافہ کریں۔ ذرا سا اپنی اولاد کو تصور میں رکھ کے دیکھیں کہ بیٹا، ایک ماں کے لیے کتنا مشکل ہے یہ کہ بیٹا کنویں میں گر گیا۔ اب وہ اپنے شوہر کو آواز دے رہی ہے، مگر وہ شوہر ہے کہ وہ نماز اپنا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے، اور اس کے بعد میں جب ان کی نماز مکمل ہو گئی، بڑے اطمینان کے ساتھ مولا اپنے اسی لطافت قدم کے ساتھ، اسی رفتار کے ساتھ میں، یعنی آپ یہ سوچئے کہ نہ تو وہاں پہ یہ اسے عبادت کی معراج کہتے ہیں کہ نماز پڑھی معراج کے ساتھ، معراج کی رفتار کے ساتھ نہیں پڑھی، پورے اطمینان کے ساتھ، خشیت قلب کے ساتھ مولا نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد میں بڑے اطمینان سے اٹھے، آہستہ آہستہ قدموں سے گئے اور یوں ہاتھ بڑھایا، اور وہ کنویں کی موجیں جو ہے وہ پانی اوپر اٹھا، اور اس کے بعد میں اتنا اٹھایا کہ مولا سجاد کی ان سے مولا باقر کی ماں سے کہا کہ اب آپ گود میں لے لیں، اور وہ پانی نے یوں باہوں کے سبڑ بڑھایا اور ماں نے یوں لیا اور بھیج کے پیار کر لیا۔ ایک جملہ کہا مولا سجاد نے کہ ذرا غور کرو، میں خدا کی بارگاہ میں مصروف تھا، خدا میرے بیٹے کو بچانے میں مصروف تھا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ ہم نے دیکھا نماز کیا چیز ہے، کتنی بڑی دعا ہے یہ۔ تو آپ اس کی بارگاہ میں جب اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں تو آپ کے ہاں خود بخود وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ پھر وہ کام و اسباب کرتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس عبادت کے طور پہ جو ہے وہ جب آپ نے پیش کی ہے تو آپ کے ہاں آپ کی مدد اللہ کرتا ہے، مگر کیسے؟ خشیت قلب کے ساتھ میں، خضوع و خشوع کے ساتھ میں۔ تو یہ سب اپنے آپ میں ایک دعا ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو عزاداری ہے یہ بھی ایک دعا ہے کہ نہیں؟ عزائے حسین ایک ماں کی دعا کا نام ہے۔ تو آپ اپنی ساری مرادیں لے کے آئیں، اس کے بعد میں سب شہزادی کونین پہ چھوڑ دیں، آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ تو یہ جو فلسفہ دعا ہے ہم نے دیکھا، یہ صرف مادی طور پہ لفظوں کا نام نہیں ہے۔ اب جتنی بھی دعائیں آپ کو مولا سجاد کی ملتی ہیں، اب وہ مولا سجاد کی دعائیں آج میں تھوڑا سا تعارف اب تھوڑا سا دے دوں تاکہ کل سے اس پہ گفتگو ہوگی۔ کیا مطلب یہ کہ دعا کا خدا نہ خواستہ یہ بھی نہ سمجھ لیجیے گا، ابتدائی باتیں میں عرض کر رہا ہوں، پھر کل سے ہم اپنے اس پورے موضوع پہ چلیں گے۔ ایک تصور یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ہر دم دعا کرتے رہتے ہیں، تو ان کی کوئی سوشل لائف نہیں ہے، ان کے پاس اتنا وقت کہاں سے آتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ جتنا سوشل کام چوتھے امام نے کیا ہے وہ بہت کم کوئی ملے گا۔ روز جتنے ان کے غلام تھے اس کو آزاد کرتے تھے، اور ان غلاموں کا ایک پورا جمع غفیر تیار ہو گیا تھا، اور ان کے گھروں پہ اپنے باغات سے، مانگ کے نہیں، اپنے باغات سے جو ارننگ ہوتی تھی اس سے وہ اپنی پشت پہ روٹیوں کا گٹھر لے جا کے رات کے اندھیرے میں دستک دیتے تھے، اور جب کوئی ہلکا سا دروازہ کوئی خاتون یا کوئی مرد کھولتا تھا تو اس کو دے کے خاموشی سے چلے جاتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ جس کو میں روٹیاں دے رہا ہوں اس کی نگاہ اگر میرے اوپر پڑ گئی اور میری نگاہ اگر اس کے اوپر پڑ گئی تو اس کو شرمندگی کا احساس نہ ہو۔ یہ مولا سجاد کی عملی زندگی ہے۔ اور جتنے بھی اس کے بعد میں واقع ہررہ ہوا ہے، یلغار ہوئی ہے، مدینے پہ دشمنوں کا حملہ ہوا ہے، وہ ظالم جنہوں نے امام حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں پہ پانی بند کیا تھا
ان کے بچوں کو مولا سجاد اپنے ہاتھوں سے روٹی دیتے تھے، کھانا دیتے تھے. اور حد یہ ہے کہ حسین ابن نمیر خدا لعنت کرے جس نے حضرت علی اکبر کے کلیجے کو برچھی کے سے اچھالا تھا، وہ آیا ہے تو مولا سجاد نے اس کو پانی دیا اور اس کے بعد میں کہا کہ یہ روٹی بھی لے جا، تو جو اب کھا لے گا کہیں. تو اس نے کہا شاید آپ نے پہچانا نہیں. کہا میں نے تجھے خوب پہچانا، لیکن وہ تیرا ظرف تھا، یہ ہمارا ظرف ہے. تو مولا سجاد اپنی دعاؤں کے ذریعے سے، ظاہر سی بات ہے، اب یہ پورا معاشرہ مدینے کا تیار کیا مولا سجاد نے. اور جو مدینے کا، تو ان کی دعاؤں کی وہ کیفیت تھی کہ جو ان کی وہ 57 دعائیں، جب مسجد میں وہ جاتے تھے تو پیچھے پیچھے بھیڑ جاتی تھی. جیسے مولا علی کا خطبہ سننے کے لیے مجمع جاتا تھا، ایسے ہی ان کی دعا سننے کے لیے مجمع جاتا تھا. اب مجھے بتائیے، میں آپ کو صرف 2 ٹاپک بتاتا ہوں دعاؤں کے. توحید پہ ان کی دعائیں ہیں، ابھی میں ڈسکس نہیں کروں گا ان پہ. ابھی رسالت کے اوپر پورا فلسفہ رسالت. مگر سوچئے آپ، ایک دعا ان کی ایسی ہے جو آرمی کے اوپر ہے، حقوق کے اوپر. تو آپ یاد دلا رہے ہیں، پوری ان کی ایک کتاب آ گئی، رسالت الحقوق، جس میں 53 حقوق انہوں نے لکھے مولا نے. وہ ایک الگ کتاب ہے، اور حقوق کے اوپر دعائیں بھی ہیں. اب بہت اچھا آپ نے یاد دلا دیا، 2-4 منٹ اس پہ بھی بات ہو جائے. ہماری پوری دنیا اس وقت جو پریشان ہے، جو لارڈ میکالے نے 1857 کے آس پاس جا کے بر صغیر میں ایجوکیشن سسٹم بنایا تھا، جب تک وہ بنیاد نہیں بدلی جائے گی بلڈنگ نہیں بدلے گی. اس نے جو کمپلیکس پیدا کیا امیر اور غریب کا، تو آج تک یہ جو یورپین کلچر ہے، یہ ہمارے یہاں تک کی یونیورسٹیز پہ اثر کرتا ہے کہ بیوی کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ تمہارا رائٹ یہ ہے شوہر کو مار کے لے لو، اور تم طلاق لو گی تو پینشن ہم دیں گے. پورا ہندوستان پریشان ہے اس وقت 3 طلاق بل سے. شوہر کو یہ رائٹ کہ تم بیوی کو یوں نکال دینا، اس کے بعد ہم دیکھ لیں گے. آپ کے یہاں کیا سکھایا جا رہا ہے اسکول میں؟ اگر ماں ایک تھپڑ مار دے تو تم جو ہے وہ فوراً ہم کو فون کرنا اور اس کو ہم جیل میں ڈال دیں گے. یہ تمہارا رائٹ، یہ تمہارا رائٹ، یہ تمہارا رائٹ. اس کو ذرا سا پلٹ دیجئے. مولا سجاد کی دعاؤں میں کہیں یہ نہیں ہے کہ یہ مانگ لو، یہ چھین لو، یہ چھین لو، بلکہ کہا یہ فرض ادا کر دو، یہ فرض ادا کر دو، یہ فرض ادا کر دو، یہ فرض ادا کر دو. صرف اگر آپ ڈائمنشن بدل دیں تو کتنا تبدیلی آ جائے گی. بجائے اس کے کہ آپ عورت سے کہیں کہ شوہر سے یہ چھین لو، شوہر سے کہیں کہ عورت سے یہ چھین لو، بچوں سے کہیں کہ ماں باپ سے یہ چھین لو، ماں باپ سے کہو کہ بچوں کو یوں گھر سے باہر نکال دو. الٹے اگر آپ صرف والدین سے کہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت ایسے کرو، اپنے شوہر کا خیال ایسے رکھو، اپنی بیوی کا خیال ایسے رکھو، پڑوسی کا خیال ایسے رکھو، اور یہ کرتے کرتے مولا سجاد کہتے ہیں دیکھو میری آنکھوں، تمہارا خیال رکھنا یہ کام ہے، تم یہ منظر دیکھو، یہ منظر نہ دیکھو. میرے کان، تمہارے اوپر یہ واجب ہے کہ یہ آواز سنو، یہ آواز نہ سنو. میری زبان، میرے اوپر یہ فرائض تیرے اوپر واجب ہیں کہ تم زبان سے یہ بولو، یہ نہ بولو. میری انگلیوں، تمہیں یہ چھونا ہے، یہ نہیں چھونا ہے. میرے قدموں، تمہیں ادھر جانا ہے، ادھر نہیں جانا ہے. ایک شاگرد، ایک استاد، ایک باپ، ایک بیٹا، ایک چچا، ایک بھتیجا، یہ جو ہیومن رائٹس کی بات آج ہم کر رہے ہیں 1500 سال کے بعد، یہ مولا کی پوری کتاب ہے مولا سجاد کی، رسالت الحقوق. صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر. یا آپ مجھے بتائیں، آپ کے ہاں اگر روسٹر لاگو ہوتا ہے، آپ کے ہاں اگر 5 سال کے بعد میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ روٹیشن لاگو ہوتا ہے، تو آپ کہیں گے کہ بھائی یہ چارج میرے پاس جب تک ہے، چاہے حکومت کا چاہے آپ کے ڈپارٹمنٹ کا، تب تک میں کروں گا. دوسرے کے پاس چلا جائے گا تو مجھے کیا لینا دینا. لیکن مولا جانتے ہیں کہ دشمن کی حکومت ہے، پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ سرحد پہ ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے. یہ دعا میں بیان کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں، مسجد میں ہیں، مصلی میں ہیں، اور اس کے بعد میں بارڈر کے بارے میں، وہاں پہ دعا کے بارے میں بتا رہے ہیں. اس کا مطلب دعا جیسے قرآن کریم میں ہر خوش قطر موجود ہے، ایسے ہی صحیفہ کاملہ میں ہر خوش قطر موجود ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. قرآن کریم کی عملی تفسیر کا نام ہے صحیفہ کاملہ. قرآن کریم کی جو تشریح اگر آپ کو دیکھنا ہے، اس کے لفظوں کی وضاحت کرنی ہے، تو آپ صحیفہ کاملہ کی طرف جائیں، صحیفہ سجادیہ کی طرف جائیں. اسی لیے اس کے کتنے نام ہیں آج ذرا سا ابتدائی باتوں میں عرض کر دوں.
چونکہ آدم ثانی مولا سجاد کو کہا جاتا ہے. واقعہ کربلا کے بعد تو سب ختم تھا اگر مولا سجاد نہ ہوتے. اس پوری کربلا کو بچانے والے کا نام ہے سجاد. عابد سے پوچھتا ہے خدا کربلا کے بعد یہ کائنات کتنے دنوں تک رکی رہے. عابد سے پوچھتا ہے خدا کربلا کے بعد. اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا سجاد جو ہیں وہ ان کی وجہ سے سب بچا, تو ان کو کہا جاتا ہے آدم ثانی. اب جب آدم ثانی کہا جاتا ہے تو اب ان کی کتاب کو کیا کیا کہا جاتا ہے؟ چونکہ آپ یہ دیکھیے ان کا درجہ نوح کا, جیسے نوح کی پوری دنیا کو پھر بسانے والے, ایسا ہی کربلا کے بعد. تو اب ان کی اس کتاب کو کہا جاتا ہے صحیفہ سجادیہ, صحیفہ کاملہ. چونکہ بعد میں اور دعائیں ملیں تو اس کو جب شامل کیا گیا تو صحیفہ کاملہ. زبور آل محمد, یعنی آل محمد کی زبور, جس لحن میں آپ داؤد کی زبور کو دیکھتے ہیں. ایک اور نام اس کا ہے انجیل آل محمد. انجیل آل محمد ایک اور نام ہے اخت القرآن, قرآن کریم کی بہن کا نام ہے صحیفہ کاملہ. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. تو مولا سجاد نے کربلا کے بعد ان حالات کے بعد میں جہاں اتنے غلام آزاد کیے, جہاں انہوں نے پورے معاشرے کو اسٹیبلش کیا, یہی نہیں بلکہ مولا محمد باقر کو پوری کربلا, ظاہر سی بات 2.5 برس کے وہاں تھے, پوری کربلا جس طریقے سے ان کو دی اور کیا آگے آپ کو بتانا ہے. اور چھٹے امام کی یونیورسٹی کے لیے جو ماحول بنایا ہے, یہ یوں ہی نہیں پورا سب آ گیا ہے. یہ چوتھے امام نے کربلا کے بعد کا جو سلسلہ تھا, یا کربلا کے بعد اب جو ہونا تھا, وہ جناب زینب نے اور مولا سجاد نے جس طریقے سے کام کیا ہے اس پہ, اور وہ اس پوری اسٹریٹجی آف وار میں آپ کے سامنے کسی مجلس میں پیش کروں گا, جس کو امریکہ کے اسکالرس نے آج جو ہے وہ جس کے اوپر کتابیں لکھی. ڈیوڈ پینول کی کتاب آئی, انیتا رائے کی کتاب آئی ہے مولا سجاد کے اوپر, مولا بی بی زینب کے اوپر میں, اس پر سب پہ ڈسکس ہوگا انشاءاللہ. لیکن آپ یہ دیکھیں پوری اسٹریٹجی کیسے بدلی کہ مولا کائنات کو موقع ملا تو خطبوں سے انہوں نے پورے اسلام کے فلسفے کو پیش کیا. مولا سجاد کے پاس اب موقع نہیں تھا تو دعاؤں کو اس کا ذریعہ بنا دیا. اب وہ دعائیں ہمارے پاس, یقین جانیے, مگر بڑے افسوس کی بات ہے میرے لیے, ہے تو بہت ڈرائی یہ سبجیکٹ. بڑے بڑے لوگ 1 مجلس 2 مجلس اس ٹاپک پہ نہیں پڑھتے. یہ تو ڈاکٹر, اصل میں یہ کیا ہے, آپ کی کلیکٹیو ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ آپ کیا کیا سبجیکٹ پڑھوائیں. صرف ذاکر کا فریضہ نہیں ہے, جب آپ پڑھوائیں گے, ڈیمانڈ کریں گے تو وہ لے کے آئے گا. تو ابتدائی جو اشرے ہوں گے اس میں تو بنیادی باتیں آئیں گی, مگر جب چل نکلے گا تو اس میں پوائنٹ پہ آپ نکالیں گے. بڑی حیرت کی بات ہے کہ قرآن پہ اشرا ہوتا ہے, نہج البلاغہ پہ بھی کم ہوتے ہیں, مگر صحیفہ کاملہ پہ تو نہیں ہوتے. آج ہم جب صحیفہ کاملہ کی لفظیات پہ غور کریں گے, اس کے موضوعات پہ بات کریں گے, تو یہ عشرہ محرم, ظاہر سی بات ہے یہ پورا محرم, یہ فرش اعضا بچھایا ہوا تو مولا سجاد کا ہی ہے, انہی کی محنتیں ہیں, بی بی زینب اور مولا سجاد کی محنتیں ہیں. اور یہ جو پورے, اب آپ میں عرض کر رہا ہوں کہ کربلا, اب یہاں سے میں گریز دے رہا ہوں اور اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. کربلا ایک جنگ کا نام نہیں ہے, کربلا 2 جنگوں کا نام ہے. ایک وہ جو 10 محرم کو ختم ہوئی, ایک وہ جو 10 محرم کو شروع ہوئی, ایک وہ جس کی قیادت حسین اور عباس نے کی, ایک وہ جس کی قیادت زینب اور سجاد نے کی. اب تاریخ آج 2 محرم ہے, رونے کے لیے یہی بہت ہے کہ زہرا کا لال کربلا پہنچ گیا. لیکن اب یہ 10 دن میں ہم کو ساری کڑیاں ملانی ہوتی ہیں, اس لیے میں ذرا سا اگر آپ کو 28 رجب سے لے کے چلوں, شام ہے, مسجد نبوی میں ایک چراغ جل رہا ہے, ہواؤں کا جھونکا آتا ہے, چراغ بجھ جاتا ہے, ایک ہرکارا ولید کے دربار سے آتا ہے, خدا لعنت کرے, مولا کو ایک خط دیتا ہے, یا آپ یزید کی بیعت کر لیں, یا دربار میں بلایا جاتا ہے, مولا واپس آتے ہیں. بی بی زینب پوچھتے ہیں بھیا کیا ہوا؟ کہا اب ہم کو مدینہ چھوڑنا ہے. کہاں جائیں گے؟ عراق کی طرف جائیں گے. بھیا کیا کرو گے؟ کہا زینب عباس کو بھیجو, میں ایک فہرست بناؤں. حضرت عباس کو بلایا, لکھو مردوں میں نام, علی اکبر کا نام لکھو, علی اصغر. بی بی زینب نے کہا بھیا ایسا کرو 2 فہرست بناؤ, ایک مردوں کا لشکر تیار کرو, ایک خواتین کی صف بھی بنا لو. میری مائیں اور بہنیں بھی اس فرش اعضا میں شامل ہیں, پس پردہ بہن کر رہی ہیں, بی بی زہرا ان کی حاضری کو قبول کریں. اے بھیا ایسا کرو
مردوں میں علی اکبر کا نام لکھ رہے ہو تو عورتوں میں ام لیلہ کا نام بھی لکھو، مردوں میں قاسم کا نام لکھتے ہو تو عورتوں میں ام فروہ کا نام لکھو، مردوں میں علی اصغر کا نام لکھ رہے ہو تو عورتوں میں ام رباب کا نام لکھو، اور بھیا میرا نام لکھو، 2 بیٹے تمہارے کربلا میں شہید ہوں گے، 2 بیٹے میرے بھی، دیکھو تمہارا سر اترے گا میرے سر سے چادر اترے گی، اب بتاؤ مصیبت کون بڑی ہے؟ دیکھو عباس کے شانے کٹ جائیں گے، میرے شانے بندھ جائیں گے۔ بیٹا بھیا ایسا کرو کہ دیکھو سب کام ہو سکتا ہے مگر ایک ہے، اب یہاں سے مولا سجاد سے میں رب دے رہا ہوں، ایک جگہ عورت نہیں شامل ہو سکتی۔ عورت سب کچھ کر سکتی ہے، بیان کر سکتی ہے، ماتم کر سکتی ہے، لاشوں پہ رو سکتی ہے، اسیر ہو کے شانوں کو بدوا کے کوفہ اور شام میں جا کے پیغام پہنچا سکتی ہے، لیکن پرچم نہیں اٹھا سکتی، علمدار نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ علمداری جو ہے مردوں کا منصب ہے۔ تو ایک کام کرو، اپنے لشکر سے ایک علمدار مجھے دے دو، تمہارے علمدار کا نام ہوگا ابو الفضل العباس، مگر میرا جو چھوٹا سا اسیروں کا قافلہ بنے گا اس کا علمدار ہوگا زین العابدین سید سجاد۔ بھیا تمہارے علمدار کے ہاتھوں میں علم ہوگا، کاندھے پہ پرچم ہوگا، مگر میرے علمدار کے ہاتھوں میں ناقوں کی مہار ہوگی، اور آگے آگے وہ چل رہا ہوگا، گردن میں توق، کمر میں لنگر، پاؤں میں بیڑی، ہاتھ میں ہتھکڑی، ارباب اعضاء۔ یہ ہے 28 سفر۔ اب جب یہ قافلہ چلنے لگا، سب چلنے لگے۔ اب جب عورتوں کی بات ہو رہی تھی نا تو ایک بیمار بڑا کان لگائے تھی کہ جب ساری خواتین کا نام لکھا جا رہا ہے تو میرا بھی نام ہونا چاہیے، ہائے سغرا کی بے قراری، میرا بھی نام ہونا چاہیے۔ ایک بار آ کے پوچھتی ہے پھوپھی اماں وہیں سے کونی کہ کیا جانے والوں میں میرا نام بھی ہے؟ بیٹی سب کا نام ہے مگر تمہارا نام نہیں ہے۔ ارباب اعضاء بی بی سغرا کہتی ہیں پھوپھی اماں بابا سے کہہ دیجئے کہ میں کہیں تقاضا نہیں کروں گی، میں کوئی دوا نہیں مانگوں گی، میں باپ کا مصلی بچھا دوں گی، مجھے لے کے تو چلیے۔ بی بی زینب سفارش کرنے آتی ہیں، بھیا سغرا کو لے کے چلو۔ نہیں ہم نہیں جائیں گے، ہم نہیں لے کے جائیں گے۔ کیوں؟ ارباب اعضاء سنیں گے۔ کہا کہ اصل میں تمام بیویاں جا رہی ہیں مگر کسی کی شکل کسی سے مشابہ ہے، کسی کی شکل کسی سے مشابہ ہے، مگر میری بیٹی سغرا کی شکل میری ماں فاطمہ زہرا سے ملتی جاتی ہے۔ جب چادریں چھنیں گی تو کوفہ اور شام میں میری ماں کا چہرہ بے چادر ہو، بھلا یہ میں کیسے برداشت کر سکوں گا؟ زینب خاموش ہو گئیں۔ اب زینب تسلی اس انداز میں، لہجہ یہ ہے جیسے بیٹی کو ڈھارس بتائی جائے کہ بیٹا تم کو یہیں رہنا ہے، تو اب جا کے تسلی دیتی ہیں۔ دیکھیے اب جو ماؤں کا انداز ہوتا ہے، پھوپھیوں کا انداز، بیٹا جانے دو قافلے کو، میں علی اکبر سے کہہ دیتی ہوں کہ جیسے ہی پہنچیں وہ تمہیں لینے کے لیے آ جائیں، میں چچا عباس سے کہہ دیتی ہوں کہ وہ تمہیں لینے کے لیے آ جائیں گے۔ اور باب اعضاء بی بی سغرا کی بے چینی آپ ملاحظہ کریں گے۔ بی بی سغرا کہتی ہیں پھوپھی اماں ٹھیک ہے آپ جائیے، بابا کی خیر، آپ جائیے، چچا سلامت رہے، آپ جائیے، سب پورا قافلہ چلا جائے۔ سب مجھے کہتے ہیں کہ علی اکبر لینے کے لیے آئیں گے، عباس لینے کے لیے آئیں گے، مگر مجھے یقین ہے مجھے لینے کوئی نہیں آئے گا۔ کہا بیٹی وہ کیوں؟ کہا جب سے کربلا کی تیاریاں ہونے لگیں، بستر بند بندھنے لگے، علی اصغر کا جھولا تیار ہونے لگا کہ اب یہ سفر پہ جانا ہے، تب سے میں دیکھتی ہوں کہ سب تو رات کو سو جاتے ہیں مگر رات کے پچھلے پہر تک، آدھی رات کے بعد تک مجھے نیند نہیں آتی ہے۔ میں اپنے بستر پہ کروٹ بدلتی رہتی ہوں، کبھی دائیں کروٹ، کبھی بائیں کروٹ، کبھی اس کروٹ، کبھی اس کروٹ، اور آدھی رات جب ہو جاتی ہے تو میں دیکھتی ہوں کہ جنت البقیع کی قبر سے ٹوٹی ہوئی پہلوؤں والی دادی میری آ کے میرے آنگن میں بیٹھ جاتی ہیں اور اپنے بال کھول کے کہتی ہیں واہ حسینہ، واہ غربتا، اے حسین خدا حافظ، اب میری قبر پہ چراغ جلانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ارباب اعضاء یہ 28 رجب ہے، قافلہ چل رہا ہے، 2 محرم کو یہ قافلہ کربلا پہنچ رہا ہے۔ بس یہ بہت ہے کہ آج 2 محرم آ گئی۔ ارباب اعضاء حسین گھوڑے کو ایڑ دیتے ہیں مگر گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، اور ادھر معلوم ہے کیا منظر ہے؟ امام حسین کی سواری سب سے آگے، چونکہ وقت کا امام سب سے، اس کے پیچھے پیچھے بنو ہاشم ہیں، اپنے پورے احتشام کے ساتھ تلواریں نکلی ہوئی ہیں اور پوری تیاری ہے، پورا قافلہ ہے، ابھی اجڑا نہیں ہے، ابھی 2 محرم ہے۔ سب سے پیچھے بی بی زینب کی ہماری، اور ان کے پیچھے مولا عباس اپنے گھوڑے پہ۔ ایک بار ایک سرخ گرد کا غبار کا ایک ٹکڑا اٹھا، بڑی تیز آندھی چلی، آندھی جو ہے وہ اس غبار کو لے کے گئی، اور وہ غبار جو ہے
وہ محمل سے ٹکرا کے بی بی زینب کی چادر پہ پڑا اور چادر سرک کے زمین پہ آئی. بس جناب زینب پریشان ہوئی. حضرت عباس نے جیسے ہی بہن کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ کو دیکھا, تڑپ کے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور سیدھے مولا حسین کے پاس گئے. مولا آقا ذرا شہزادی کا عالم تو چل کے دیکھیے. امام حسین تشریف لے آئے اور کہنے لگے بہن یہ کیا عالم ہے؟ کہا بھیا یہ کون سی جگہ آ گئی, ایسا لگ رہا ہے میری چادر یہی اترے گی. امام حسین نے بنو اسد کے شریف قافلے والوں کو, قبیلے والوں کو بلایا اور پوچھنا شروع کیا یہ کون سی جگہ ہے؟ کسی نے کہا اس کا نام غازریہ ہے, کسی نے کہا اس کا نام شط فرات ہے, کسی نے کہا اس کا نام, اس جگہ کا نام نینوا ہے, کسی نے کہا اس جگہ کا نام ہے کربلا. بس امام حسین نے کہا کرب و بلا. یہ کہے کہ امام حسین اتر آئے. بس سب اپنی اپنی سواریوں سے اترنے لگے, خیمے لگنے لگے, خیمے نصب ہو گئے دریا کے کنارے. ہاں امیر انیس نے کیا عمدہ بیت کہی ہے کہ اکبر شگفتہ روح ہوئے صحرا کو دیکھ کر عباس جھومنے لگے دریا کو دیکھ کر کہ اب یہیں پہ ترائی پہ خیمے لگ جائیں گے. ارباب اعضاء خیمے لگ گئے. تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ کچھ عرصے کے بعد میں ایک فوج آئی اور اس کے بعد میں کہنے لگی یہ کس کے خیمے یہاں لگے ہیں, یہاں سے ان خیموں کو ہٹا لیا جائے, یہاں فوج یزید کے خیمے لگیں گے. حضرت عباس کو جلال آ گیا. سامنے والے کے مہار ناقہ پہ ہاتھ ڈال کے کہا کس سے بات کر رہے ہو؟ حضرت علی اکبر سے وہ گفتگو کر رہے تھے. کہا ہم چاہتے ہیں کہ یہ خیمے ہٹ جائیں. حضرت عباس نے آ کے کہا غلاموں کی موجودگی میں آقا زادوں سے بات نہیں کی جاتی ہے, ہم سے بات کرو, تمہیں گفتگو کا طریقہ نہیں معلوم ہے, شہزادے سے بات کر رہے ہو, ہم غلاموں سے بات کرو. ارباب اعضاء جیسے ہی آواز اونچی ہوئی نا, امام حسین تڑپ کے خیمے میں آ گئے. بس جناب زینب کا شانہ پکڑ کے, اب ذرا سجاد اور زینب کا رشتہ اور یہ عباس کا رشتہ محسوس کریں آپ. شانہ پکڑ کے کہتے ہیں اے بہن زینب, ڈوبتے ہوئے سورج کو مغرب سے پلٹانا میرے بابا کا معجزہ تھا, غیظ میں بپھرے ہوئے جلالتوں کے سورج عباس کو خیمے میں پلٹانا تمہارا کام ہوگا, میں نہیں روک سکتا. ارباب اعضاء بس جناب زینب نے فوراً اما فضہ کو بھیجا, فضہ ذرا در خیمہ پہ جائیے, در خیمہ پہ جائیے اور عباس سے کہیے کہ آپ کی غریب بہن بلا رہی ہے. بس حضرت عباس نے جو تلوار اٹھی تھی اسے نیام میں رکھا اور خیمے کے اندر آئے. بی بی زینب نے اپنی چادر زمین پہ بچھا دی. عباس سمجھ گئے. ایک بار کہتی ہیں کہ بھیا کیا تمہاری آواز بلند ہو رہی ہے؟ کہا خیمے ہٹانے کی باتیں ہو رہی ہیں. بی بی زینب کا نفسیاتی جملہ سنیں گے. بی بی زینب کہتے ہیں بھیا جس قافلے کا پاسبان اور ساربان اور علمدار علی کا بیٹا عباس ہو, اس کے لیے کیا بڑی بات ہے, خیمے دریا کے اوپر ہوں یا دریا سے دور ہوں, چلو ہٹا لیتے ہیں. بس عباس, ارباب اعضاء قسم خدا کی, جناب زینب نے جیسے یہ جملہ کہا عباس کچھ کہہ تو نہیں, رخسار خون سے تمتما اٹھے, سارا جسم کا خون جیسے رخساروں میں آ گیا اور آنکھوں سے 2 خون کی بوندیں تلوار پہ گری. حضرت عباس نے تلوار کے 2 ٹکڑے کیے, جناب زینب کے قدموں میں رکھ دیے. شام غریبہ کے سناٹے میں یہی تلوار کا ٹکڑا لے کے زینب اٹھی تھی, عباس اب تم نہیں ہو تو زینب عباس ہو گئی. ارباب اعضاء جب زینب رونے لگی, اب امام حسین خیمے کے اندر آئے. دیکھیے کسی بھی بھائی کی بہن جب رو رہی ہو تو بہن کیا سے بھائی کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے بہن چپ ہو جاؤ, چپ ہو جاؤ, چپ ہو جاؤ. مگر امام حسین کہتے ہیں بہن رو لو, رو لو, رو لو. سمجھ گئے آپ کہ جب تک بھائی زندہ ہیں کم سے کم رو تو سکتی ہو, ورنہ رونے پہ پابندی ہوگی. بچے روئیں گے تو تماچے کھائیں گے, مائیں روئیں گی تو تازیانے کھائیں گی. ارباب اعضاء رو لو, رو لو. جناب زینب یہ گفتگو کر رہی تھی کہ حضرت عباس اٹھے, اپنے ہاتھوں سے خیموں کی تنابیں کھول کے دور لے جا کے خیموں کو نصب کیا. وقت گزر رہا ہے, جناب زینب نے دیکھا کہ کبھی وہ 500 کا لشکر آیا, کبھی وہ 5000 کا لشکر آیا, کبھی وہ پیادے آئے, کبھی وہ سوار آئے, کبھی وہ برچھیوں والے آئے, کبھی وہ نیزوں والے آئے, کبھی وہ تیروں والے آئے, کبھی وہ تلواروں والے آئے. ہزاروں کا لشکر کربلا کے میدان میں آتا ہے اور جو آتا ہے وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے. ننھے ننھے بچے سہم جاتے ہیں. ایک بار جناب زینب نے کہا بھیا سب کے چاہنے والے آ رہے ہیں, یزید کا لشکر چلا آ رہا ہے, مگر کیا تمہارا کوئی چاہنے والا ایسے میں نہیں ہے؟ کہا ہاں میرے بھی دوست ہیں. کہا کون کون ہے؟ کہا ایک حبیب ابن مظاہر ہے, ایک مسیب ہے. کہا جلدی
جلدی جلدی خط لکھو۔ ایک خط مسیب کو لکھا، ایک خط حبیب ابن مظاہر کو لکھا۔ کہا کیا لکھا؟ کہا میں نے لکھ دیا ہے کہ یہ خط ہے حسین کا رجل فقی حبیب کے نام۔ کہا کیا لکھا؟ کہا میں نے لکھا ہے کہ تمہارا بچپن کا دوست دشمنوں میں گر گیا ہے، ہو سکے تو مدد کے لیے آ جاؤ۔ ایک بار جناب زینب نے کہا بھیا میری طرف سے ایک جملہ اور لکھ دو کہ اگر آنا ہے تو جلدی آنا، ورنہ بھیا میرے بھیا سے ملاقات نہ ہو سکے گی۔ نیچے زینب کی طرف سے یہ جملہ لکھ دو۔ ارباب ازا کوفے میں حبیب ابن مظاہر ابھی شام کا وقت تھا، دسترخوان پہ بیٹھے تھے، سفرہ سجا ہوا تھا، لقمہ گلوگیر ہوا، دستک دی، برید نے جا کے دستک دی اور چاہنے اب فوراً حبیب نے دروازہ کھولا، دیکھا مولا حسین کا خط آیا ہے۔ زینب کا جملہ دیکھا، امامہ سر سے اتارا، زمین پہ رکھ دیا۔ ہائے رے انقلاب زمانہ، علی کی بیٹی سے فارش میں لکھوائے کہ آنا ہو تو جلدی آنا۔ ایک بار جا کے زوجہ سے کہا اگر تم نہیں چلتے تو اپنی تلوار مجھے دو، میری چادر تم اوڑھو، میں چلوں گی امتحان کے لیے۔ ایک بار دیکھا تو وہاں پہ چاہنے والے غلام موجود نہیں ہیں، دیکھا باہر گھوڑا تیار کر رہے ہیں۔ حبیب دوڑتے ہوئے آئے، ارباب ازا کربلا میں پہنچے، غبار اٹھا۔ زینب نے فوراً کہا بھیا کیا حبیب آ گیا؟ ارے میرا سلام کہہ دو۔ حبیب نے حسین کے قدموں پہ گر کے کہا یہ زمانے کی تبدیلی، ہائے رے انقلاب کہ علی کی بیٹی ہم جیسے غلاموں کو سلام کہلائے۔ ارباب ازا حبیب پہنچ گئے مگر مسیب راستے میں رہ گئے تھے۔ اب جو دیکھا سیاہ آندھیاں چل رہی ہے، آسمان سے خون کی بارش ہو رہی ہے۔ ارباب ازا بارش بڑی دور تک ہوئی ہے، یہاں تک کہ بھی اس کے اثرات ہیں، خون کی بارش ہو رہی ہے۔ ایک بار مسیب پوچھتے ہیں اے چاہنے میں جب کوئی آتا ہے ادھر سے ایک قافلے سے بچھڑنے والے یا اے اپنے شہر کو جانے والے، تو نے دیکھا حسین کس قافلے میں تھے؟ کہا جب میں چلا تھا تو عباس کے کٹے ہوئے شانے اٹھا کے حسین لا رہے تھے۔ مسیب پھر بڑی تیزی سے آگے بڑھتے ہیں، ایک شخص اور ملتا ہے جو واپس چلا آ رہا ہے۔ کہا جب تم چلے تھے تو حسین میرا مولا کس عالم میں تھا؟ کہا جب میں چلا تھا تو قاسم کی لاش پہ گھوڑے دوڑ رہے تھے۔ مسیب نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک شخص اور ملا، جیسے جیسے آگے بڑھ رہے، کہا جب تم کربلا سے چلے تو میرا مولا زہرا کا لال کس حال میں تھا؟ کہا علی اکبر کے کلیجے سے برچھی کا پھل حسین نکال رہے تھے۔ ایک شخص اور ملا، اب جیسے ہی کربلا قریب آ رہی ہے، مسیب انا للہ کہتے ہوئے بڑھ رہے۔ کہا میرا مولا کس حال میں تھا؟ کہا جب میں چلا ہوں تو حسین علی اصغر کو ہاتھوں پہ لے کے کہہ رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارباب ازا مسیب کربلا میں پہنچے، لاشیں پامال ہو چکی تھی، زمین کو زلزلہ آ رہا تھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا، پالنے والے ہمارے ان آنسوؤں کو بھی زہرا کے رومال میں جگہ دے دے، پالنے والے ہماری اس حاضری کو قبول کر لے، پالنے والے جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے وہاں اپنی حفاظت اور اپنا کرم نازل فرما، پالنے والے ان ہاتھوں کو سلامت رکھ